بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا انسان جس قدر سخت بحرانوں کا شکار ہے، اس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی، اور ان سخت بحرانوں کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ دنیا اور دنیا کی آسائشوں کو طلب کرنے لگا ہے، ان کی خواہش کرنے لگا ہے، اور اس خواہش کی وجہ سے انسان نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے ماحول کو اور آئندہ نسلوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ انسان کی جب خواہشات بڑھتی ہیں، انسان کی جب خواہشات ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو ان خواہشات کو پوری کرنے کے لیے دنیا میں فیکٹریز لگتی ہیں۔ ان فیکٹریز کا آؤٹ پٹ پولوشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا اور ماحول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ ان فیکٹریز کی وجہ سے دنیا آہستہ آہستہ جہنم میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ان فیکٹریز کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، اور ان تمام کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام کی بہت اہم وجہ انسان کی خواہشات ہیں، انسان کی ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے بڑھ کر خواہشات۔ انسان کی ان خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، اور بجلی بہت زیادہ وافر مقدار میں دنیا میں اس وقت استعمال ہو رہی ہے، اور دنیا میں استعمال ہونے والی بجلی کی ایک بہت بڑی مقدار جو ہے وہ کوئلے سے ہوتی ہے۔ جب اس کوئلے کو بجلی میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو اس دوران کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ ہوتا ہے، جو ہمارے ماحول کے لیے، ہمارے ہوا کے لیے، ہوا کو آلودہ کرنے میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اور چونکہ یہ کام بجلی کو پیدا کرنے کے لیے کوئلے کا استعمال سب سے زیادہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے، آسٹریلیا کے اوپر اوزون لیئر میں ایک سوراخ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ انسان اپنی ضرورت سے زیادہ خواہش کرنے لگا ہے، دنیا کو طلب کرنے لگا ہے، دنیا کے پیچھے شدت کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ انسان کی انہی ضرورت سے زیادہ خواہشات پوری کرنے کے لیے جنگلات کو نابود کیا جا رہا ہے، اور جب جنگلات نابود ہو جائیں گے، دنیا میں جو بیلنس ہے وہ آہستہ آہستہ خراب ہونے لگے گا۔ اگر یہ دنیا کا نظام ڈس بیلنس ہو جائے تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی، اور ہم اپنی ان خواہشات کے ذریعے دنیا کو اسی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ دنیا کو جہنم بنا رہے ہیں، اور اگر دنیا اس قابل نہ رہے کہ یہاں پر زندگی انسان سروائیو کر سکے تو ہم اپنی آئندہ نسلوں کو نابود کر دیں گے۔ اور ان تمام چیزوں کی صرف ایک وجہ ہے، انسان کی ضرورت سے بڑھ کر خواہشات۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ انسان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے، انسان اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی کیا کرتا ہے؟ تو اس بزرگ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان اپنی صحت، اپنی تندرستی، اپنی خوشی، سب چیزوں کو لٹا کر دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب دنیا کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنی دنیا کو لٹاتا ہے تاکہ اپنی صحت، اپنی تندرستی، اپنی خوشی دوبارہ واپس حاصل کر لے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی خوشیوں کو، اپنے وظائف کو، اپنی ڈیوٹیز کو بھول جاتے ہیں، اور ہماری تمام تر محنت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کو حاصل کیا جائے، ایک لگژریس لائف اپنے اور اپنے بچوں کے لیے فراہم کیا جائے، درحال کہ وہ لگژری لائف ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری خواہش ہے، اور ہماری یہ خواہش دنیا کو برباد کر رہی ہے، ہماری یہ خواہش دنیا کو برباد کر رہی ہے، اور آخر میں ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ایک کفن میں ہمیں لپیٹا جائے گا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو یہ تمام محنت، یہ تمام کوشش، یہ تمام زحمتیں کس لیے؟ البتہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی دنیا کے لیے محنت نہیں کرے۔ اسلام نے سخت تاکید کی ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے، انسان کو اپنی ضرورت کی حد تک دنیا کو طلب کرنا چاہیے، انسان اپنی ضرورت کی حد تک دنیا کو طلب کرے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ یہیں پر رہ جائیں گے، اور انسان خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ ایک گھوڑے سوار کو کہتا ہے کہ تم جس قدر زمینوں پر، جن زمینوں پر تم اپنا گھوڑا دوڑاؤ گے، جس قدر تم فاصلہ طے کرو گے، وہ تمام زمینیں میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ گھوڑے سوار جب یہ بات سنتا ہے تو وہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، وہ اپنا سفر اس خوشی میں کہ یہ تمام زمینیں میرے پاس آ جائیں، میں بہت بڑی زمین کا مالک بن جاؤں، وہ مسلسل سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سفر کرتا ہے، اپنی بھوک کی طرف توجہ نہیں دیتا، اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دیتا، اپنی پیاس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور مسلسل سفر کرتا جاتا ہے۔ یہاں تک سفر کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی موت کے نزدیک ہو جاتا ہے، مرنے لگتا ہے۔
جب وہ مرنے لگتا ہے اپنے ساتھ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے اس قدر سفر کیا کہ ان زمینوں کا مالک بن جاؤں، لیکن آخر میں بھی میں ان زمینوں کا مالک نہیں بن سکا اور اس دنیا سے میں جا رہا ہوں، اس دنیا سے میں خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ بھی اکثر لوگوں کے ساتھ اور خصوصاً اس دور کے لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس قدر دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ دنیا کی خوبصورتیوں سے استفادہ نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتے۔ ان کے اندر ایک حرص، ایک لالچ کی آگ جلتی ہے جو مرتے دم تک خاموش نہیں ہوتی۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تب انہیں ہوش آتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ تو ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے پیچھے اس قدر نہ لگے کہ دنیا کی خوبصورتیوں سے ہم غافل ہو جائیں، اللہ کی بندگی سے ہم غافل ہو جائیں، اللہ کی عبادت سے ہم غافل ہو جائیں۔ محنت کریں، کوشش کریں، اپنی ضرورت کی حد تک، جو ہماری ضرورت ہے اسی حد تک ہمیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے، اسی حد تک ہمیں محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، نہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ اپنے ماحول کو، اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسلوں کو ہم نابودی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ سب سے پہلے میں اور اس کے بعد آپ ان نکات کی طرف توجہ کر کے اپنی ضرورت کی حد تک ہم دنیا کو طلب کریں، دنیا کو چاہیں اور دنیا کے لیے محنت کریں۔ ضرورت سے زیادہ، اس سے زیادہ ان ضروریات کے علاوہ ہماری تمام تر توجہ اللہ کی بندگی کی طرف ہونی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ تک اللہ حافظ۔